اور قرآن مجید کی بس یہ آیت بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جب ہم نافرمانوں کو، گنہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں یہ کلچر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیچر پہ، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ بالکل نیٹ کلین صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، صاف ستھرا پیدا ہوتا ہے، اس کا کلچر، اس کا ماحول جو سب سے پہلے والدین اس کو دیتے ہیں، وہ ماحول اس کو خراب کرتا ہے۔ تو جب وہ بچہ جائے گا نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں، تو وہ اپنے والدین کا بھی گریبان پکڑے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ قیامت کے دن یہ سلوک ہو کہ ہماری اگلی نسل ہمارا گریبان پکڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے نا تو ٹھیک ہونے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر پورے خود بخود ہو جائیں گے، اس کے لیے کوئی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا پورے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ نہیں ہو سکتا، پورے ٹھیک کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پورے ملا بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملا بنانا چاہ رہا ہے، یہ مولوی بنانا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ مکمل سیدھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں بھائی تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں۔ تھوڑے سے ہوں گے تو آپ کو ٹھیک ہونے کا مزہ آئے گا، بھائی ٹھیک ہونے میں کیسی راحت ملتی ہے، تو آپ پورے خود ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ جو خواتین پردہ نہیں کرتی نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 3 دن مکمل پردہ کریں، مکمل پردہ، صرف اس لیے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ 3 دن تک آپ گلوز لیں اور چہرے کو چھپائیں اپنے نامحرم رشتہ داروں سے، چچا زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں سے بھی، دیور سے بھی۔ 3 دن کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو مکمل نامحرم مردوں سے چھپا دیں اور ڈرے نہیں۔ میں صرف کتنے دن کا مشورہ دے رہا ہوں؟ 3 دن، اور نیت کریں بھائی 3 دن کے بعد یہ پردہ واپس اتار دینا ہے۔ آپ کو 3 دن میں اتنا سکون ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کے لیے پردے میں رہنا اس کی فطرت ہے، اس کو اس میں زیادہ سکون ملتا ہے، اور بے پردگی میں عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میڈیا نے الٹی پٹیاں پڑھائی ہوئی نا، دودھ چھڑا کے ہمیں چائے پہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اور جو سکون کی چیزیں چھڑا کے پان اور گٹکے پہ ینگ جنریشن لگ گئی ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ فطرت پہ چلنے میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، کتنا مزہ رکھا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو کامیاب کرے، اچھی زندگی، ازدواجی زندگی، کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو۔ اور جو انہوں نے ہمت کی ہے، قربانی دی ہے، دیکھو جنید جمشید نے قربانی دی تھی، ان کا جنازہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر وہ اسی طرح سنگر رہتے اور ناشت گانے میں لگے رہتے تو میرا خیال ہے اتنا پروٹوکول ان کو نہیں ملتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی عزت نہ ملتی ان کو۔ تو اور دنیا میں جو اسٹیج پہ ان کی عزت تھی وہ تو رہتی، مگر وہ بڑھاپے کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ جنید جمشید نے توبہ کیسے کی؟ میں نے ان کا ایک چھوٹا سا بیان سنا تھا۔ انہوں نے کہا میں جب اسٹیج پہ گایا کرتا تھا تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ میں کسی اسٹوڈیو پہنچا ہوں، وہاں میرے دوستوں نے کہا ایک کوئی بوڑھا آدمی گا رہا تھا جو اپنے زمانے میں بڑا سنگر رہا تھا، تو لڑکوں نے کہا کہ یار یہ تو بڈھا ہو گیا، اس کا چھوڑو بیان، سوری اس کی جو ہے نا اس کا گانا چھوڑو، تو اس کا گانا چھوڑو، یہ تو بڈھا ہو گیا ہے۔ تو جنید جمشید کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ کل میرے بارے میں بھی لوگوں کا یہ تبصرہ ہوگا، آج تو میں جوان ہوں، گا رہا ہوں، لوگ ناچ رہے ہیں اور لوگ بڑے عزت دے رہے ہیں، کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جنید بڈھا ہو گیا ہے، اس کو چھوڑو، کسی جوان کا گانا سنو۔ تو یہ جوانی کے مزے ہیں جو جوانی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے، جوانی میں دین پہ چلنا۔ تو ان کو دیکھ کے تھوڑا سا دوسرے نوجوانوں کو بھی ہمت پکڑنی چاہیے، ابھی جوانی میں توبہ کر لیں جب دانت ہیں کھانے کے لیے۔ لوگ سود سے توبہ کرتے ہیں جب دانت ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اب کہہ رہے ہیں ہم نے سود کھانا چھوڑ دیا ہے، تو اب تو بھائی ویسے ہی چھوڑنا تھا، دانت ہی نہیں ہے تو کہاں سے کھاؤ؟ اب تو جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھا سکتے آپ، تو سود تو کھانا چھوڑنا ہی تھا نا اس عمر میں۔ آپ توبہ تو ہر وقت قبول ہے، بڑھاپے کی توبہ بھی اللہ کی قبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ اصل ہوتی ہے، اس میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانا شروع ہے، دعا پھر انشاءاللہ مانگتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے، کرتا رہوں گا میں۔ کھانے کی طرف توجہ زیادہ دیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔